آگے چلیں گے تو غزوہ ذات الرقاع، ٹھیک ہے جی. غزوہ جو محارب اور سالبہ ہیں ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازش کی. دیکھو مومن ایسا ہونا چاہیے، آپ کی حکومت ایسی ہونی چاہیے کہ آپ کے خلاف کوئی سازش کرے آپ اس تک پہلے پہنچو بجائے اس کے کہ وہ آپ تک پہنچے. حکومت میں ایسی سیکیورٹی سسٹم آپ کا ایسا مضبوط ہونا چاہیے، اگرچہ پیٹ میں لقمہ نہیں ہے لیکن آپ کی سیکیورٹی اتنی مضبوط ہوگی تو بس. ماسلو نے جو تھیوری نکالی ہے اس تھیوری کے اندر یہ کہ پہلے بیسک نیڈز پوری کرو اس کے بعد سیکیورٹی نیڈ پوری کرو. اسلام کہتا ہے پہلے سیکیورٹی نیڈ پوری کرو اس کے بعد بیسک نیڈ پوری کرو. اسلام یہ سمجھاتا ہے. ہم سارے ماسلو کی تھیوری پہ چل رہے ہیں، سب ماسلو کی تھا سارے، کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تھیوری پہ نہیں چلتا. سمجھ رہے؟ ہمیں اپنی عزت کی کوئی پرواہ نہیں ہے، روٹی کی پرواہ ہے. نہ ہمیں پرواہ ہے اپنی عزت کی، نہ ہماری قوم کو پرواہ ہے. ٹھیک ہے، ہمیں پرواہ ہے تو اپنی روٹی کی پرواہ ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ہماری پیورٹیز کے اندر سب سے پہلے کیا چیز ہے؟ روٹی کا بڑا مکان ہے یا اپنی سیکیورٹی اور عزت ہے. آپ دیکھ لیں، ہماری سیکیورٹی اور عزت ہماری سیکنڈ پیورٹی ہے. حالانکہ اسلام نے جو سکھایا ہے، اور آپ بھی اپنی زندگی کا اصول بنانا، خاص طور پہ نوجوان اپنی زندگی کا اصول بنانا، عزت بیچ کے کبھی نوکری نہیں لینا. سمجھ رہے؟ ابھی میرے ایک ساتھی ہیں ماشاءاللہ، ہم بھی آتے ہیں مسجد میں، آج جمعے میں بھی آئے تھے. کہنے لگے کہ میرا انٹرویو ہے اور میرے کولیگ ہے اس نے انٹرویو لینا ہے تو اس سے پوچھوں، تو ان کو بھی میں نے یہی بتایا. میں نے کہا آپ اس سے پوچھیں گے کہ آپ کی کیا عزت رہے گی؟ کہتا بے تکلف ہے، اس میں عزت کی کیا بات ہے؟ میں نے کہا نہ معاملے کے اندر عزت اور ہوتی ہے، دیگر معاملات میں بے تکلفی اور ہے. میں نے اپنی عزت بیچ کے انٹرویو دو گے تو کیا کماؤ گے؟ نوکری لگ بھی گی تو کیا ہوگا؟ تو دیکھو سفارش کروا کے نوکری لے رہے ہیں، سفارش کروا کے نوکری لینے سے آپ کی کیا عزت رہے گی؟ کیا مقام رہے گا آپ کو؟ ہمیں بتائیے. 2 نمبر آدمی ہے، ہم جانتے ہیں اس کو ایسی یہ اور ایسا ویسے. سمجھ رہے جی؟ اسلام نے سب سے پہلے سیکورٹی نیڈ رکھی ہے. اسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، خود مدینے کے اندر کیا سسٹم ہے؟ مدینے کے اندر کوئی معاشی سسٹم ایسا مستحکم نہیں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پتہ چلا کہ سازش ہو رہی ہے پہنچ گئے، ان کے سر پہ پہنچ گئے. سمجھ رہے جی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 400 صحابہ تھے، بعض روایت کے مطابق 700 صحابہ تھے، بعض روایت کے مطابق 800 صحابہ تھے. ٹھیک ہے، یا میں بڑی اہم بات کرنے لگا ہوں. بعض حضرات کے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو اپنی جگہ پر قائم مقام بنایا، اور بعض حضرات کے نزدیک حضرت ابو ذر غفاری کو قائم مقام بنایا، اپنی جگہ پر نائب بنایا. ٹھیک ہے، یہ ایک ایسا مقام ہے جس جگہ پر بڑی اختلافات ہیں. امام بخاری کہتے ہیں یہ جو غزوہ ہوا یہ خیبر کے بعد ہوا ہے. ٹھیک ہے، امام احمد بن حنبل کہتے ہیں جی یہ غزوہ 5 ہجری میں ہوا. ابن سعد، طبقات ابن سعد کہتے ہیں یہ 5 ہجری میں ہوا. آپ کہیں گے یار ہمیں کن باتوں میں گھسیٹ رہا ہے، ہمیں تو بس کس طرح سناؤ جان چھوڑو. تو ذرا سمجھنا، میں اس کو سمجھانا چاہ رہا ہوں. غزوہ ذات الرقاع کے بارے میں نے بہت مطالعہ کیا، بہت زیادہ مطالعہ کیا. جو مجھے سمجھ میں آیا وہ عیون الآثار کی ایک تعبیر ہے، اور وہ یہ ہے، یعنی میری اپنی کوئی ذاتی رائے نہیں ہے، کہ یہ غزوہ 2 مرتبہ ہوا. یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا سفر اس مقام کی طرف 2 مرتبے ہوا ہے. ٹھیک ہے، ایک غزوے کا سفر ہوا ہے 4 ہجری میں جمادی الاولیٰ میں. ٹھیک، اور ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر ہوا ہے خیبر کے بعد. اس کی بنیادی وجہ جی نہیں 7 ہجری کے بعد. ٹھیک ہے، جو طبقات ابن سعد نے 5 ہجری کا ہے، محرم 5 ہجری کا ہے، اس کے اوپر کوئی خاص ٹھوس دلیل نہیں بن رہی. ٹھیک ہے، کوئی مضبوط بات نہیں بن رہی. غزوہ ذات الرقاع کے اندر صلاۃ الخوف یہ فرض ہوئی، صلاۃ الخوف کا بتایا. ٹھیک ہے، اور صلاۃ الخوف خندق کے وقت نہیں تھی، خندق ہوا ہے 5 ہجری میں. سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں بھائی آپ لوگ؟ خندق ہوا 5 ہجری میں، اور یہ چل رہا ہے 4 ہجری میں. تو ان سب باتوں سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ غزوہ ذات الرقاع 2 مرتبہ ہوا، یعنی آپ کا سفر اس مقام پر 2 مرتبے ہوا. ٹھیک ہے جی،
تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا 2 مرتبہ سفر ہونے سے بہت سے عقدے حل ہو رہے ہیں، لیکن ہم دونوں باتوں کو، دونوں غزوات کو اکٹھا ذکر کریں گے تاکہ ساری باتیں سمجھ میں آ جائیں۔ اس غزوہ ذات الرقاع کے اندر بڑے عجیب و غریب معاملات ہوئے، اور اس غزوہ ذات الرقاع کے اندر صلاۃ الخوف فرض ہوئی ہے، اور اس طرح کی دوسری باتیں ہوئیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری یہ غزوہ ذات الرقاع میں شریک ہیں، اور حضرت ابو ذر غفاری یہ غزوہ ذات الرقاع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قائم مقام ہیں، اور یہ دونوں خیبر میں آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ مسلمان ہوئے۔ ابو ذر غفاری تو پہلے مسلمان ہو گئے تھے، لیکن خیبر میں آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے، 7 ہجری، خیبر 7 ہجری میں ہوا، ٹھیک ہے۔ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری 7 ہجری میں آئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو اس کے بعد وہ غزوہ ذات الرقاع میں شریک ہوئے۔ تو اس سے سمجھ میں آتا ہے ایک غزوہ ذات الرقاع 7 ہجری میں ہوا ہے، اور ایک غزوہ ذات الرقاع 4 ہجری میں ہوا ہے۔ اور ذات الرقاع اس لیے کہ وہ ذات الرقاع کے مقام کی طرف سفر ہوا، ٹھیک ہے جی، سمجھ میں آگے؟ پتہ نہیں آپ کو سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا، لیکن آگے کی باتیں بڑی مزیدار ہیں۔ وہ اس لیے کہ یہ غزوہ غزوۃ العجائب ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے نکلے ہیں اور ذات الرقاع پہاڑ تک پہنچے ہیں، تو دشمن بھاگ گیا اور اپنی خواتین کو چھوڑ کے چلا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خواتین کو قید کر لیا کہ خواتین قید ہوں گی تو ظاہر ہے تو دشمن سامنے آئے گا، اپنی عورتوں کو چھڑانے تو آئے گا نا۔ اس وقت کے لوگ غیرت مند ہوتے تھے، انہیں کہتے جاؤ جو لے جاؤ، ہمیں نہیں پرواہ، شکر ہے جان چھوٹی۔ ایک صاحب کی بیوی کا انتقال ہو گیا، تو انتقال ہونے کے بعد وہ جنازہ لے کے جا رہے تھے، تو چلتے ہوئے چارپائی کھمبے سے ٹکرا گئی، تو اٹھ کے بیٹھ گئی، کیا حکم ہے میرے آقا؟ چپ کر کے واپس لے آیا۔ 1 سال بعد پھر انتقال ہو گیا۔ تو پہلے یہ پچھلی دفعہ یہ جنازے کے پیچھے تھا، اس دفعہ یہ جنازے سے آگے تھا، کہتے کھمبے سے بچ کے بھائی۔ ایسا تو نہیں تھا، اللہ اکبر۔ تو یہ لوگ غیرت مند تھے، تو یہ لوگ اپنی عورتوں کے لیے جب آمنے سامنے ہوئے تو مسلمانوں کا لشکر دیکھے گھبرائے کہ مسلمانوں کا لشکر بڑا طاقتور تھا، اور دور سے آئے تو صحابہ کرام دشمن سے مقابلہ کرنے کے لیے پرجوش، دشمن سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار، اور ہر دم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہیں۔ تو اب کیا کریں؟ چنانچہ آمنے سامنے تو ہوئے لیکن جنگ نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، کوئی نہ ان کی طرف سے مبارز آئے نہ ان کی طرف سے کوئی مبارز آئے، اور ایسے کچھ دن گزر گئے، اور اس گزرنے میں ہی ان کے ساتھ صلح ہوئی، اور مجھے تصریح ملی نہیں ہے لیکن سمجھ میں آتا ہے کہ ان کی خواتین کو واپس بھیج دیا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس پڑاؤ کے درمیان یہ جنگ ہوئی نہیں، تو اس پڑاؤ کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چند معاملات ہوئے۔ جیسے ایک شخص تھا، اس نے کہا کہ اس نے قسم کھائی کہ اس کو اپنی بیوی سے بڑا پیار تھا، تو اس نے کہا کہ میں جب تک کسی مسلمان کو قتل نہیں کر دوں گا یا نقصان نہیں پہنچاؤں گا، میں اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے۔ تو عبادہ بن بشر اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ، ان دونوں سے کہا کہ آپ پہرا دیں گے، مسلمانوں کے لشکر کا آپ پہرا دیں گے۔ تو مسلمان رات کے وقت سو گئے، ادھر کفار کا لشکر ہے، ادھر مسلمانوں کا لشکر ہے، سو گئے، اور جب سوئے ہیں تو حضرت عبادہ بن بشر کہنے لگے کہ میں کھڑا ہوا، میں نے کہا چلو میں رات کو کھڑا ہوں تو میں نماز پڑھ لیتا ہوں، دشمن کو بھی نظر آتا رہے گا کوئی پہرے پہ شخص کھڑا ہوا ہے، اور میرا بھی کام ہوتا رہے گا۔ چنانچہ حضرت عبادہ بن بشر جو ہے وہ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، اور حضرت عمار بن یاسر نے کہا کہ میں سو جاتا ہوں، تم کھڑے ہو، اور جب آدھی رات گزر جائے گی تو تم سو جانا، پھر میں کھڑا ہو جاؤں گا۔ تو وہی شخص آیا اور اس نے گھات لگایا کہ ایک بندہ کھڑا ہوا، تو اس نے اندھیرے میں تیر چلایا، بڑے نشانہ باز لوگ ہوتے تھے، ایسے نہیں، اس نے اندھیرے میں تیر لگایا، سائے کو دیکھ کے تیر آ کے سیدھا لگا حضرت عبادہ بن بشر کو۔ حضرت عبادہ نماز پڑھ رہے تھے، تو نماز کے درمیان ہی ان کو تکلیف ہوئی، لیکن انہوں نے دیکھا قابل برداشت ہے، انہوں نے تیر کو نکالا اور پھینک دیا اور اپنی نماز جاری رکھی۔ پھر دوسرا تیر اس نے مارا، پھر تیسرا تیر اس نے مارا، تو خون زیادہ نکل گیا۔ یہ میں بعض روایت کی تصریح سے بتا رہا ہوں، بعض حضرات کے مطابق خون زیادہ نہیں نکلا تھا، لیکن بہرحال ایسا نہیں ہو سکتا، خون زیادہ نکلا۔ تو حضرت عبادہ بن بشر کو، جیسے کاندلوی صاحب نے لکھا ہے
کہ یہ ڈر ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ خون ختم ہو جائے اور میں اپنے ساتھی کو جگانے سے پہلے ہی شہید ہو جاؤں، تو جلدی سے اپنی نماز پوری کی، اور نماز پوری کرنے کے بعد حضرت عمار ابن یاسر کو جگایا۔ جب حضرت عمار ابن یاسر جاگے ہیں تو دیکھا تو خون بہہ رہا ہے، تو کہا کہ اللہ کے بندے مجھے تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ جب پہلا تیر لگا تھا اسی وقت تم مجھے جگا دیتے۔ تو فرمانے لگے کہ میں نے سورہ کہف شروع کی ہوئی تھی اور میرا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ سورہ کہف کو ختم کیے بغیر میں رکوع کروں، لہذا وہ مجھے مجبور کر رہی تھی میں اپنی نماز کو جاری رکھوں، چنانچہ میں نے اپنی نماز کو جاری رکھا اور میری حالت یہاں تک پہنچ گئی۔ اب مجھے اگر ڈر نہ ہوتا اپنے انتقال کا تو میں تمہیں کبھی بھی نہ جگاتا، بلکہ میں اور کھڑا ہو کے نماز پڑھتا۔ تو جب اس نے دیکھا، اس دشمن نے دیکھا کہ بھئی یہ تو ایک کی وجہ دو ہیں، تو یہ دو کتنوں کو جگائیں گے، پھر میری خیر نہیں، پینٹی لگ جائے گی، میں نکلوں یہاں سے، تو وہ وہاں سے پھر نکل گیا۔ اچھا، تو دیکھیں صحابی کا نماز میں شوق اور خشوع اور خضوع کیسا ہے، ٹھیک ہے۔ ہمیں تو، میں اپنی بات کروں، ہلکی سی خارش ہو جاتی ہے تو ہم سے برداشت نہیں ہوتی۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب نے لکھا کوئی مچھر کاٹ لے تو پھر تو خیر نہیں، اور اگر کوئی بھیڑ کاٹ لے تو پھر تو اللہ ہی حافظ ہے ہماری نماز کا۔ تو ہمارے کہ صحابہ کی نماز دیکھیں، اس نماز میں کس قدر خشوع اور خضوع تھا۔ تو وہ خشوع اور خضوع دل کے تعلق سے حاصل ہوتا ہے، وہ ایسے حاصل نہیں ہوتا۔ اچھا، جو خون نکلنے کا معاملہ ہے، خون نکلنے سے تو وضو ٹوٹ گیا، کسی کے ذہن میں سوال آ سکتا؟ خون نکلنے سے تو آپ نے بولا کہ وضو ٹوٹ گیا، جب خون نکلنے سے وضو ٹوٹ گیا تو انہوں نے نماز کیسے جاری رکھی؟ تو اسلام کے احکامات تدریج کے ساتھ نازل ہوئے، درجہ بدرجہ نازل ہوئے۔ ہو سکتا ہے اس وقت خون نکلنے سے وضو ٹوٹنے کا حکم نہ ہوا، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض مرتبہ آگ سے پکی ہوئی چیز کھاتے تو وضو فرماتے، یعنی اس سے یہ تھا کہ آگ سے پکی ہوئی چیز کھائیں گے تو وضو ٹوٹ جائے گا، بعد میں حکم ختم ہو گیا، یا آگ سے پکی ہوئی چیز کھاؤ یا کچھ بھی کھاؤ اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، ٹھیک ہے۔ پھر آپ جو تھے وہ اونٹ کے گوشت سے وضو کرتے تھے کہ اس میں دسومت ہوتی ہے، یعنی گھی زیادہ ہوتا ہے اس اونٹ کے گوشت کے اندر، تو اس سے آپ وضو فرماتے تھے، تو اس سے وضو کرنا مستحب ہو گیا، اگر نہ کیا تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن وضو کر لینا چاہیے کسی نے اونٹ کا گوشت اگر کھایا، جیسے آج کل بہت سے علاقوں میں نہاری اونٹ کے گوشت سے بنتی ہے، تو اس کے لیے علماء فرماتے ہیں کہ وہ اگر کسی نے کھایا تو اس سے وضو کر لینا چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ ایک یہ قصہ ہوا، ٹھیک ہے۔ ایک اور قصہ ہوا، ایک غورث نامی آدمی تھا، ہاں یہ تو کافر تھے نا، یہ بنو محارب اور بنو سالبہ حلیف ہو ہی نہیں سکتے نا، تو بہت دور تھے۔ حلیف تو وہ ہوتے ہیں جو قریب ہوتے ہیں، جو قریب کے قبیلے کے لوگ وہ حلیف ہوتے ہیں۔ میں کو امریکہ والے ہمارے حلیف ہیں، تو آج کے زمانے میں ہو سکتا، اس زمانے میں تو نہیں ہو سکتے تھے، کافر تھے، مشرک تھے، نہیں اللہ کو تو مانتے تھے لیکن اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک بھی ٹھہراتے تھے کہ لات منات اور عزات اور حبل وغیرہ وغیرہ یہ سب۔ وہ میں نے ان کی کسی ان روایات میں تصریح نہیں ہے کہ ان کا انتقال، ان کی شہادت ہوئی، تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ وہ زندہ بچ گئے تھے، زخمی ہوئے تھے، اور روایت میں تصریح ہے کہ زخمی ہوئے، اگر شہید ہوئے ہوتے تو روایت میں تصریح ہوتی۔ میں نے اس کو تلاش کیا حضرت عبادہ بن بشر کو، ان کا انتقال بعد میں ہے، ان کی شہادت یہاں پر نہیں ہوئی، ٹھیک ہے جی۔ اور آگے بڑھیں، دیکھو جی اسی پڑاؤ کے درمیان ان کا ایک سردار تھا جس کا نام تھا غورث، فیسا غورث ہوتا نا، فیسا غورث وہ نہیں، بس صرف فیسا کے بغیر غورث سمجھ لو۔ جو غورث تھا یہ آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بس 3 روایت ہیں اس کے بارے میں بڑی تفصیل کے ساتھ، اور آپ کے ساتھ بیٹھا، جنگ تو کر نہیں رہا نا، تو آپ بھی تلوار نہیں اٹھائیں گے۔ جیسے اورنگزیب عالمگیر، اس کی ایک ہندو سردار باغی ہو گیا، تو یہ ہندوؤں کے علاقے میں ہندو کو سردار بناتے تھے، مسلمان کو سردار نہیں بناتے تھے، تو وہ باغی ہو گیا، تو اب باغی ہوا ہے تو اورنگزیب عالمگیر مقابلے میں کھڑے ہوئے ہیں اور جنگ ہو رہی ہے، جنگ ہو رہی ہے، جنگ ہو رہی ہے، تو اب اس کا لشکر ختم ہونے والا ہے، ٹھیک ہے، تو اب وہ بڑا پریشان، تو کسی نے کہا کہ مسلمان مشورہ دینے میں بڑا امانت دار ہوتا ہے، تو آپ اورنگزیب عالمگیر کے پاس جاؤ اور اسی سے کو میں تم سے مشورہ کرنے آیا ہوں، کہ وہ مجھے ادھر ہی پکڑ کے قتل کر دے گا کہ کیا اتنے لوگوں کو مارنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے کہا نہیں، تم بات مانو۔
چنانچہ یہ اورنگزیب عالمگیر کے پاس آیا اور کہا کہ مجھے آپ مشورہ دیجیے میں کیا کروں. کہا تم اورنگزیب عالمگیر سے صلح کر لو. اپنے بارے میں تم اورنگزیب عالمگیر سے صلح کر لو. کہا کہ کن شرائط پہ صلح کروں؟ کہا اپنی کچھ شرائط رکھ لو، اگر اس نے ماننی مانے گا، نہیں ماننی نہیں مانے گا. اگلے دن جب مسلمانوں کا لشکر سامنے تو سفید جھنڈے لہرا دی، ہم صلح کرنا چاہتے ہیں. بلایا، شرائط طے کی، شرائط طے ہو گئی سب. تو مسلمانوں کے جو سپاہی سالار تھے وہ اورنگزیب عالمگیر کے پاس ہے. یہ آپ نے کیا کیا؟ یہ آپ نے کیا کیا؟ اس کو ہم صلح نہیں کرنا چاہیے تھی، ہمیں جنگی حکمت عملی کے اعتبار سے. کہنے کہ میں کیا کرتا، مجھ سے مشورہ کرنے آ گیا تھا. لے جائیں اس کو، لے جائیں. کہ میں کیا کرتا، مجھ سے مشورہ کرنے آ گیا تھا. اور مسلمان کی شان نہیں ہے کہ کوئی اس سے بات کرنے آئے اور وہ اس سے لڑ پڑے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے آیا غورس. آپ کہ مجھے اپنی تلوار دکھائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنے پیارے، اتنے حلیم تھے نا. عمرو بن سہیل آیا، وہ آپ کے پاس بیٹھا ہوا ہے، آپ کی داڑھی کو پکڑ کے کھیل رہا ہے. آپ داڑھی کو دیں، آپ کھیلو. سبحان اللہ. کوئی کرے نا مولوی صاحب سے، تمیز سے رو یار. کوئی کر کے دکھائے مولوی صاحب سے، مولوی صاحب آپ کے کپڑے کا ہے، تمیز سے رو. تم نے مجھے چندہ دیا کہ مجھ سے کپڑوں کا پوچھ رہے ہو. آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے نبی، سبحان اللہ، پیغمبر ہیں. ایک بوڑھیا نے روک لیا، محمد میری بات سنو. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نیچے چونکڑی مار کے گلی میں بیٹھ گئے. 4 زنوں کے گئے، ہاں سنو. کان آگے کیا، سناتی رہی سناتی رہی سناتی رہی. آپ سنتے رہے سنتے رہے سنتے رہے. عرب کہنا اس کی بات سمجھ میں نہیں آتی. کتاب سنو، ہاں ہاں کی بات سنتے رہے سنتے رہے سنتے رہے. تو جب کافی دیر ہوگی تو آپ نے فرمایا بات پوری ہوگی؟ کہا جی پوری ہوگی. آپ اٹھ کے چلے گئے. عدی بن حاتم جو حاتم عطائی کا بیٹا ہے، یہ صحابی ہیں، کہنے لگے کہ میں سمجھ گیا یہ شان پیغمبر کی ہو سکتی، بادشاہ کی نہیں ہو سکتی. سمجھ رہے؟ تو غورس آیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا کہ اپنی تلوار دکھائیں. آپ نے تلوار دیکھیے. ایک روایت میں ہے کہ اس نے کہا کہ آپ کو مجھ سے ڈر نہیں لگ رہا کہ آپ کی تلوار میرے پاس ہے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں. اس کے اوپر روب طاری ہو گیا. اس نے آپ کو تلوار واپس کی، اپنے قبیلے میں جا کے بڑی تعریفیں کی، بعد میں مسلمان ہو گیا. دوسری روایت میں ہے کہ اس نے تلوار کھینچ کے نکالی. کون بچائے گا آپ کو مجھ سے؟ تو آپ نے فرمایا اللہ بچائے گا. روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت جبریل آیا، اس کے سینے پہ مکہ مارا، وہ 3 قلبازیاں کھا کے پیچھے گرا. آپ نے تلوار اٹھائی، آپ نے فرمایا اب تجھے مجھ سے کون بچائے گا. اور ایک تیسری روایت ہے کہ آپ لیٹے ہوئے تھے، آپ نے تلوار لٹکائی اور پھر اس طرح. ایک واقعہ پیچھے گزر چکا ہے اس طرح کا. تو یہ غورس نامی آدمی کا واقعہ یہاں پر گزرا. پیچھے ہم نے ایک اور واقعہ پڑھا ہے، اس واقعے کے اندر بھی اسی طرح کا ایک واقعہ آیا تھا جب بارش ہو گئی تھی، اور بارش ہونے کے بعد صحابہ کرام نے کپڑے تبدیل کیے، اور وہ دعسور نامی شخص کا واقعہ تھا. تو ہو سکتا ہے یہ 2 واقعات پیش آئے ہوئے ہوں، ٹھیک ہے، اور ہو سکتا ہے ایک ہی واقعہ ہو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اس سے سمجھ میں آتے، ایمان اس سے سمجھ میں آتا ہے. پھر یہ واقعہ ہوا، اور اس واقعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے تو راستے پہ عجیب و غریب باتیں سامنے آئی ہیں. سرار نامی مقام پر حضرت جابر بن عبداللہ، یہ نام یاد کر لیں. حضرت جابر بن عبداللہ یہ اس واقعے کے اندر غزوہ ذات الرقاع کے اندر ان کے چند ایک واقعات آتے ہیں. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کا جو اونٹ تھا وہ اتنا کمزور ہو گیا، اتنا کمزور ہو گیا، تھک کے نڈھال ہو گیا، اس سے چلنے نہیں ہو رہا تھا. کبھی گر رہا ہے، کبھی اپنے اوپر سے سامان گرا رہا ہے. تو حضرت جابر بڑے پریشان. تو آپ نے پوچھا جابر کیا ہوا؟ آپ کی جو اونٹنی تھی قصوہ، بڑی طاقتور تھی. تو آپ نے پوچھا جابر کیا معاملہ ہے؟ کہ یا رسول اللہ یہ اونٹ تھک گیا ہے، ان قریب مجھے گرا دے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک چھڑی تھی، مہجن اس کا نام تھا. آپ نے وہ چھڑی نا ایسے اس کے کولے پر زور سے ماری. تو ایک کولے پر چھڑی زور سے ماری ہے، صرف ایک پش کیا ہے، تو وہ اونٹ اتنا طاقتور ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کے ساتھ ساتھ چلنا شروع ہوا. حضرت جابر حیران، رسول اللہ یہ کیا؟ یہ اونٹ تو اس نے مجھے سفر میں جاتے وقت تنگ کیا، یہ بھی تو ایسا ہو گیا.
آپ نے فرمایا بیچو گے؟ یا رسول اللہ آپ کو میں بیچوں گا؟ ہاں بیچو مجھے۔ کہا یا رسول اللہ میں آپ کو کیسے بیچوں؟ فرمایا 1 درہم کا بیچو گے؟ یا رسول اللہ یہ تو اس کی قیمت نہیں۔ 2 درہم کا بیچو گے؟ پھر کرتے کرتے 1 اوقیہ سونے کا بیچو گے؟ 2 اوقیہ سونے کا بیچو گے؟ 3 اوقیہ سونے کا بیچو گے؟ 4 اوقیہ سونے کا بیچو گے؟ کہا ٹھیک ہے، 4 اوقیہ سونا ایک ڈلی بنتی ہے۔ فرمایا ٹھیک ہے میں اس میں خریدتا ہوں، ہاں تمہیں اجازت ہے کہ تم مدینے تک اس اونٹ پہ سفر کر سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ تو حضرت جابر بن عبداللہ فرمانے لگے میں بڑا خوش ہوا جب مدینے میں حاضر ہوئے تو حضرت جابر اونٹ لے کر آئے تو آپ نے اس کو بلال سے کہا اونٹ سونا لے کے آؤ۔ حضرت بلال سونا لے کے آئے تو 4 اوقیہ سونا ان کو دیا، یہ اونٹ آپ کا، آپ لے لیجئے۔ آپ نے فرمایا یہ اونٹ بھی تجھے ہدیہ ہے، لے جا۔ محدثین نے بڑی طویل بات لکھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دام بڑھائے، پیسے بڑھائے، پھر اس کے بعد ادائیگی کا طے کیا، پھر اونٹ ادار دی، ساری باتیں لکھی اور پھر یعنی کئی صفحات اس پہ لکھے۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ جابر کے لیے آپ استغفار بڑھانا چاہتے تھے، جتنے پیسے بڑھاتے جاتے تھے اتنا استغفار بڑھاتے جاتے تھے۔ پیغمبر کا سودا ہمارے سودے کی طرح نہیں ہوتا، وہ ہماری طرح سودا نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ ٹھیک ہے جی، حضرت جابر، اچھا بعض روایت کے مطابق 1 اوقیہ سونا، بعض روایت کے مطابق 4 اوقیہ سونا، یہ تو اونٹ واپس آ گیا، ٹھیک۔ یہ جو سونا ہے حضرت جابر فرماتے ہیں زندگی بھر اس سونے سے استعمال کیا، زندگی بھر اس سونے سے استعمال کیا۔ اس زمانے میں ایسے ہوتا تھا، سکے لوگ بنواتے تھے، اپنے پاس جو سونا ہوتا تھا اس سے سکے بنواتے تھے اور وہ سکے چلاتے تھے۔ تو حضرت جابر کہتے جب سونے کی ضرورت تو اس سونے میں سے سونا توڑتا اور لے کے چلا جاتا، سکہ بنوا کے استعمال کرتا، وزن کروا کے سکہ بناتا تو ٹھیک ہے، نہیں تو سونا استعمال کرتا، چاندی استعمال کرتے تھے۔ سونا میں دیتا، اس سے سودا لیتا، آتا اس سونے کا ٹکڑا پہلے جیسا ہو جاتا، پھر توڑتا۔ حرہ کا واقعہ پیش آیا ہے حضرت ابو ہریرہ کے زمانے میں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے تقریباً کئی برس کے بعد حرہ کا واقعہ پیش آیا ہے، وہ بہت ہی خطرناک اور دل خراش واقعہ ہے۔ اس واقعے میں میرا سارا سامان چوری ہو گیا، لوٹا گیا، اس میں یہ سونا بھی لوٹا گیا، ورنہ 4 ہجری پھر آپ کا انتقال، اس کے تقریباً 15-20 برس کے بعد، مجھے صحیح تاریخ یاد نہیں، حرہ کا واقعہ پیش آیا، اس وقت تک یہ سونا چلا ہے نا۔ مقام عجائب کا مقام کہ سونا کبھی کم نہیں ہوا۔ اللہ اکبر، آپ کے ہاتھ کا دیا ہوا تھا، کیسے کم ہو سکتا؟ حرہ ارقم پر جا رہے تھے، مدینہ واپسی کا سفر ہے، 15 دن کا سفر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، صحابہ کرام ساتھ تھے، تو ایک بدو عورت وہ آئی اور لوگوں نے بتایا تھا کہ ایک پیغمبر برحق آئے ہیں، تو اپنے بچے کو لے کر آئی کہ میں نے سنا ہے آپ کے بارے میں، آپ پیغمبر برحق ہیں، میرا یہ بچہ جو ہے اس کے اوپر جن آ جاتا ہے، اس کے اوپر شیطان آ جاتا ہے، آپ اس کا کوئی علاج فرما دیں۔ تو آپ نے کہا بچے کو لے کر آؤ، بچے کو لایا، آپ نے اپنا لعاب مبارک اس کے منہ میں ڈالا، جب منہ میں ڈالا تو وہ شیطان ظاہر ہوا۔ آپ نے فرمایا اوہ شیطان تجھے شرم نہیں آتی، ابن آدم کی اولاد کو تنگ کرتا ہے، جا چلا جا، اس کے جسم کو چھوڑ کے چلا جا۔ چنانچہ آپ نے اس عورت کو دیے کہ جاؤ لے جاؤ، اب یہ ٹھیک ہے، اور ماشاءاللہ وہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ بعض مرتبہ جنات بچوں کو بھی تنگ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے پڑنا نہیں چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ ایک ایسی چیز ہے جس کے اوپر میں 1-1.5 آپ کو اور تنگ کر سکتا ہوں، لیکن اس میں آپ نے پڑھنا نہیں ہے، خلاصہ اس بات کا یہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ ابھی سفر میں تھے، آپ نے کسی جگہ پڑاؤ ڈالا ہے، تو ایک صحابی نے ایک پرندہ پکڑا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لے کے آ رہے تھے۔ تو پرندہ پکڑا، اور تو اب کیا ہوا، اس پرندے کی جو ماں تھی اس نے اس صحابی کے سامنے اپنے آپ کو گرا دیا کہ میرے بچے کو چھوڑ کے مجھے اٹھا لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ دیکھا، صحابہ کرام نے واقعہ دیکھا، سب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔
کہ ایک ماں اپنی جان کا نذرانہ پیش کری کہ میرے بچے کو چھوڑ دیا جائے، ظاہر بات ہم مسافر ہیں، سفر میں ہم اس کو ذبح کر کے کھائیں گے، تو آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، جتنی اس پرندے کو اپنے بچے سے محبت ہے، تمہارا رب تم سے زیادہ اس پرندے سے بھی زیادہ تم سے محبت کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت جابر بن عبداللہ کو ایک جگہ نظر آئی شتر مرغ کے 3 انڈے، شتر مرغ کے 3 انڈے، ایک انڈا 1.5 کلو کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آج کے زمانے میں ہو سکتا ہے اس زمانے کے شتر مرغ نسلی ہوں، کچھ اچھے ہوں، لیکن ویسے بھی ایک شتر مرغ کا ایک انڈا 1 سے 1.5 کلو کا ہوتا ہے۔ شتر مرغ تو ہوتے، شتر مرغ تو ہے ہی ریگستان کا جانور، شتر ہے نا، شتر کہتے ہیں اونٹ کو، شتر مرغ ہوتے ہی ریتیلے علاقے میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو علاقہ ہی وہ ہے جس میں شتر مرغ ہوتے تھے، اور آج بھی زیادہ تعداد وہیں پہ ہوتی ہے، میدانی علاقوں میں شتر مرغ اتنا نہیں ہوتا۔ تو 3 انڈے لے کر آئے، تو آپ نے فرمایا اس کو تیار کر کے لاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہو کہ شتر مرغ کا انڈا یہ جائز ہے، تو جب شتر مرغ کا انڈا جائز تو مرغ کا انڈا بھی جائز ہے، سمجھے؟ تو مرغی کا انڈا بھی جائز ہے، مرغے کا انڈا نہیں، مرغی کے انڈے کی بات کر۔ ایک صاحب نے اعلان کیا نا تھا، اے مرغیو کل سب 2 انڈے دینا ورنہ سب کو ذبح کر دوں گا۔ تو اگلے دن آیا اور دیکھا ایک مرغی کے نیچے 1 انڈا ہے۔ تو نے 1 انڈا کیوں دیا؟ سب نے جب 2 انڈے دیں، کیا استاد میں کیا کروں، یہ بھی بڑی مشکل سے دیا ورنہ میں تو مرغا ہوں۔ مرغی کے انڈے کی بات کروں۔ تو حضرت جابر ان انڈوں کو تیار کر کے لائے۔ اب تلاش کیے کسی کے پاس روٹی ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کریں۔ آپ نے فرمایا کسی کے پاس روٹی نہیں، اسی کو کھاؤ۔ چنانچہ سب نے ہانڈی کے اندر تاکچہ جو تھا اس کے اندر ڈھکن سے اٹھاتے اور نکال کے لے کے جاتے۔ کھانے کے برتن کو ڈھک کے رکھنا چاہیے، اس سے اس میں برکت ہوتی ہے۔ کھانے کے برتن کا ڈھکن اٹھا کے سائڈ پہ رکھ دیں اور نکالنا شروع کر دیں، یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ چنانچہ صحابہ کرام ڈھکن ہٹاتے، جب سب کھانا کھا چکے، 700 یا 800 افراد، کم سے کم 400 افراد، ٹھیک ہے، سب یہ کھانا کھا چکے اور پیٹ بھر چکا، تو برتن کو کھول کے دیکھا تو سالن اتنا کا اتنا سلامت تھا جتنا پہلے موجود تھا۔ صحیح روایات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر پہ جا رہے ہیں، آپ کے ساتھ صحابہ بھی ہیں، تو ایک اونٹ نکلا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ کے کان میں بل 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 اس طرح کی آواز نکالنا شروع ہو گیا۔ فجل جلا، اس نے آواز نکالی، تو آپ نے فرمایا کہ اس اونٹ کو چھوڑو، یہ اپنے مالک کے پاس جائے گا اور اس کے پیچھے پیچھے جاؤ۔ تو اونٹ چلتا ایک انصاری صحابی کے پاس پہنچ گیا۔ آپ نے کہا ادھر آؤ، بلایا۔ آپ نے فرمایا یہ اونٹ مجھے کہہ رہا ہے کہ میرا مالک مجھ سے خدمت تو پوری لیتا ہے لیکن کھانا صحیح نہیں کھلاتا، اس جانور کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ یعنی جانوروں کو بھی پتا تھا ہمیں پناہ کہاں پر ملے گی۔ ایک اور اونٹ ہے، ہرہ ارقم ایک مقام ہے، بہت سے ہرے بنے ہوئے ہیں راستے میں، ان ہروں کو ہم واضح نہیں کر سکتے۔ ہرہ اس مقام پہ کہتے ہیں جہاں کالے کالے پتھر ہوتے ہیں۔ آپ اگر مکے سے جب مدینے جائیں گے تو آپ کو دائیں بائیں بے شمار کالے پتھر نظر آئیں گے، ٹھیک ہے۔ تو ان پتھروں کی لوکیشن اور اس اعتبار سے بہت سے ہرہ جو ہے وہ مدینہ کے نواحی علاقوں میں، تو ہرہ ارقم یہ مختلف ہروں کے نام ہیں۔ ابھی تو بہت سے نام بھی تبدیل ہو چکے ہیں یا ان ناموں سے کوئی جانتا نہیں جو روایات میں ہے۔ تو ہرہ ارقم پہ ایک بوڑھا اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور آپ کے پاس کھڑا ہو گیا، اس نے کچھ باتیں کرنا شروع کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو ساتھ ساتھ بتاتے جاتے اونٹ بتا رہا تھا کہ یا رسول اللہ میرا مالک جو ہے وہ گرمیوں کے اندر مجھے گرم مقامات پہ لے کے جاتا ہے، میں جاتا ہوں، سردیوں کے اندر مجھے ٹھنڈے مقامات پہ لے کے جاتا ہے، میں پھر بھی جاتا ہوں، اور اس نے میری ایک نسل تیار کروائی ہے، وہ بھی میں نے اس کو تیار کر کے دی، لیکن اب جب میں بوڑھا ہو گیا ہوں تو مجھے ذبح کرنا چاہتا ہے، میں نہیں چاہتا اس کے پاس جاؤں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم رکو، اونٹ کو فرمایا، اشارہ کیا کہ تم رکو۔ اونٹ رک گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کا مالک آیا تو دیکھا، کہنے لگا یا رسول اللہ 3 دن سے یہ اونٹ ہم سے گما ہوا ہے اور ہم اس اونٹ کو لینے کے لیے آئے ہیں، لیکن
حضرت جابر فرماتے ہیں حیرت اس بات پہ ہوئی ہے کہ جب وہ مالک آیا ہے تو اونٹ آپ کے سامنے کھڑا ہوا تھا، اونٹ چل کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ اللہ اکبر، آپ نے فرمایا کہ یہ اونٹ مجھ سے یہ کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ یہ تو بات بالکل ٹھیک ہے، ایسا ہی کیا ہے، ہمارا ارادہ اس کو ذبح کرنے کا تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم اس کو ذبح نہیں کرو، کہا جی یا رسول اللہ بالکل ذبح نہیں کریں گے، آپ ہمیں دے دیجیے۔ تو جب انہوں نے یہ بات کی تو آپ نے فرمایا تم جھوٹ بول رہے ہو، تمہارا ابھی بھی اندر سے ارادہ یہ ہے کہ ادھر اس کو لے جاؤ گے اور فلاں مقام پہ جا کے اس کو ذبح کر دو گے۔ لگے یا رسول اللہ ارادہ تو یہی ہے، وعدہ کر کیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اس اونٹ کو مجھے بیچ دو۔ تو 100 درہم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹ کو خریدا۔ تو اس اونٹ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں ایک بات کہی، آپ نے فرمایا آمین۔ پھر اونٹ نے دوسری بات کی، آپ خوش ہوئے، آپ نے فرمایا آمین۔ پھر اس نے تیسری مرتبہ کان میں کوئی بات کی، آپ نے فرمایا آمین۔ پھر اس نے چوتھی مرتبہ کوئی بات کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہزاروں قطار رونے لگے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تم آزاد ہو، جہاں جانا چاہو رہ سکتے ہو۔ مفقہا نے لکھا ہے کہ جانور کو آزاد چھوڑنا جائز نہیں۔ تو آپ نے یہ جو فرمایا آزاد ہو کا مطلب یہ تھا کہ تم اس کی قید سے آزاد ہو، ٹھیک ہے۔ اب ہمارے اندر تم جس کے ساتھ رہنا چاہو، یہ نہیں کہ تم کو ہم ایسے وحشی جانوروں کی طرح آزاد چھوڑتے ہیں، کیونکہ اس طرح جانوروں کو، پالتو جانوروں کو آزاد چھوڑنے سے نمبر 1 تو نقصان ہوتا ہے کہ وہ کسی کی فصل کو بھی خراب کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 2 اس کی جان کو خطرہ ہے، اس کو کوئی بھی لے جا کے ذبح کر کے ختم کر سکتا ہے، اس کی جان کو خطرہ۔ پالتو جانوروں کو پالتو ہی رکھنا چاہیے۔ تو اس روایت کا یہ مطلب تھا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے کان میں اونٹ نے کچھ کہا اور آپ نے آمین کہا تو کیا تھا؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ کہہ رہا تھا اللہ آپ کو اسلام اور قرآن کے لیے جزائے خیر دے، تو میں نے آمین کہا۔ پھر اس نے دوسری دعا دی، آپ کی امت کو اللہ خوف سے اور ڈر سے ایسے محفوظ کر دے جیسے آپ نے مجھے میرے مالک کے خوف اور ڈر سے محفوظ کر دے، کہ میں نے آمین کہا۔ پھر کہا اس نے تیسری دعا دی کہ اللہ آپ کی امت کے خون کو ایسے مامون کر دے، محفوظ کر دے جیسے آپ نے میرے خون کو اپنی ملکیت میں لے کے مامون اور محفوظ کر دیا، تو آپ نے اس کے اوپر بھی آمین کہا۔ پھر اس نے کہا کہ اللہ مسلمانوں کی قوت کو آپس میں لڑائی کر کے ختم نہ ہونے دے، تو آپ اس بات پہ رونے لگے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ دعا اللہ رب العزت نے قبول نہیں فرمائی، تو اس بات پہ میں رونا شروع ہو گیا۔ تو سمجھ لیں کہ جانور کے ساتھ بھی اچھائی کریں تو جانور دعا دیتا ہے۔ ہمارے گاؤں میں ایک جاوید صاحب تھے، وہ کسی بھینس کا دودھ دھوتے تھے تو 1-2 کلو اوپر نکلتا تھا، اور عام آدمی دودھ دھوتا تھا تو وہ 4-5 کلو نکلتا تھا، اس سے زیادہ نہیں نکلتا تھا۔ بھائی تو کیا کرتا، کوئی وظیفہ پڑھتا ہے؟ میں بھی وظیفہ بتاؤں۔ تو کہتا دیکھو میں کیسے دھوتا ہوں۔ وہ دھوتا، کہتا کوئی وظیفہ نہیں پڑھا۔ کہ تم کیا کرتے ہو؟ کہ تم نے دیکھا نہیں میں کیا فرق کرتا ہوں؟ کہ کیا فرق کرتا ہوں؟ کہ میں جانور کو پہلے ہاتھ پھیرتا ہوں، جب میں دیکھتا ہوں کہ اس کے ہاتھ پھیرنے سے اس کے جسم کے اندر جو ایک اجنبیت ہوتی ہے وہ ختم نہیں ہو جاتی، اس وقت تک میں اس کو پیار کرتا ہوں، اس کو محبت کرتا ہوں۔ جب اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ اجنبی نہیں، یہ اپنا بندہ ہے، تو پھر یہ دودھ پورا دیتا ہے، ورنہ دودھ چرا لیتا ہے۔ نہیں چراتا تو اس کا دودھ خود ہی سوکھ جاتا ہے کہ پتہ نہیں یہ بندہ ہے، اس کے ہاتھ کتنے ہیں، کیسے ہیں، کتنے سخت ہیں، یہ سب کچھ میرا مال متا لوٹ رہا ہے۔ تو جانور میں بھی احساسات ہوتے ہیں، جب جانور میں احساسات تو انسانوں میں تو اس سے بہتر احساسات ہیں۔ ایک اور، جب آپ مدینہ کے قریب پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قضاء حاجت کے لیے جانا تھا، لیکن کوئی جگہ نہیں مل رہی تھی، تو آپ نے حضرت جابر سے فرمایا وہ 2 درخت ہیں، ان دونوں سے کہو کہ محمد عربی کہنے کے مل جاؤ۔ چنانچہ حضرت جابر فرماتے ہیں میں ان درختوں کے پاس گیا اور میں نے ان سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مل جاؤ، تو یہ دونوں درخت زمین پھاڑتے ہوئے اور ایک جگہ پہ مل گئے۔ آپ نے ان کے پیچھے قضاء حاجت فرمائی۔ قضاء حاجت کے بعد آپ اٹھے ہیں اور اٹھ کے آپ گئے ہیں تو درختوں کو حکم دیا کہ واپس اپنی حالت میں چلے جاؤ، تو درخت واپس اپنی حالت پہ چلے گئے۔ یہ وہ معجزہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو کہا کہ جاؤ اہل مدینہ کو اطلاع کر دو۔ آپ کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ آپ مدینہ پہنچنے سے پہلے اہل مدینہ کو اطلاع کرتے تھے کہ ہم لوگ پہنچ گئے، تاکہ سب لوگ تیاری کر لیں۔ تو اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ یہ جو سرپرائز کمنگ ہوتی ہے یہ شریعت میں پسندیدہ نہیں،
ہم سرپرائز دے رہے ہیں، ہم ایسے کر رہے ہیں ویسے کریں. ہمارے گاؤں میں ایک شخص تھے بہت امیر کبیر اور ایسے تھے. میری والدہ نے بتایا جب وہ پیدا ہوا تھا تو 7 دن تک لوگوں نے خسروں کو نچایا تھا خوشی میں کہ بیٹا پیدا ہوا. کہنے لگے کہ اس نے کہا میں سرپرائز کمنگ دے رہا ہوں، اور یہاں سے نکلا کہتا پنڈی سے نکلا اور بس میں بیٹھا تو سامنے کوئی گاڑی جائے تھی جس میں سریے تھے. بس کا ایکسیڈنٹ ہوا، سریے اس کے جسم سے آر پار ہو گئے. ٹھیک ہے، اور اس کی جیب میں کوئی ایسی خاص آئیڈینٹی وغیرہ بھی نہیں تھی، اس زمانے میں کوئی اتنا خاص ہوتا بھی نہیں تھا. تو اس کو دفن کر دیا، امانتاً دفن کر دیا. اور جب 7 دن تک 7 دن کی چھٹی ختم ہوئی تو فوج نے فون کیا ہمارے گاؤں میں کہ بھئی وہ ایک شیدے کی دکان ہوتی تھی، اس پہ فون آتا تھا یہ فلاں کے گھر والے آ جائیں 10 منٹ میں فون ہے. تو یہ لوگ پہنچے، وہ پتہ چلا جناب سی اے آفس سے فون ہے کہ آپ کا بیٹا تو آیا تھا وہ واپس ہی نہیں گیا. کیا مطلب آیا تھا؟ وہ تو آیا ہی نہیں، ہمارے پاس تو نہیں آیا. آپ پتہ کیا وہ تو 7 دن پہلے چھٹی لے کے چلا گیا تھا. پھر انویسٹیگیشن کی، پتہ کی فلاں بس میں، پھر اخبار نکالا دیکھا اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، یہاں بندے کو امانتاً دفن کر. 7 دن میں اس کی لاش واپس نکلی، ہم نے خود اس کا جنازہ پڑھا. تو 7 دن تک اس کے گھر والے روتے رہے. تو اس وقت گاؤں کے ہمارے بڑوں نے کہا 7 دن تک تم نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، اللہ نے 7 دن تک تمہیں رلایا ہے، اس کی پیدائش پہ تم نے ایسے نافرمانی کی. تو پتہ نہیں بات کہاں سے آئی اور کہاں سے نکل گئی. ہاں سرپرائز کمنگ کے اوپر بات کروں کہ اچانک سے آ جانا یہ پسندیدہ نہیں ہوتا. نہ یہ بچوں والی چونچلے ہیں، انگریزوں کی چونچلے، مسلمانوں کو یہ چونچلا نہیں. جب یہ اطلاع دے کے ہیں کسی کو ہدیہ دینا بتا کے دے میں آپ کو یہ ہدیہ دینا چاہتا ہوں، ٹھیک آپ کو اس کی ضرورت ہے. ہاں اچانک آپ کو پہلے پتا ہے کہ واقعتاً ضرورت ہے اس چیز کی، پھر ہدیہ دے دیا، ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے. لیکن ایسی ہدیہ دے دیا اس بندے کو اس کی ضرورت ہی نہیں. سرپرائز کمنگ یا سرپرائز قسم کی چیز کرنا یہ پسندیدہ نہیں ہے شریعت کے اندر. تو بہرحال یہ 4 ہجری جمادی الاولیٰ تک کے واقعات ہیں اور یہاں تک ذکر ہوا. انشاءاللہ بقیہ باتیں آئندہ ذکر ہوں گی. اللہ سمجھنے کی توفیق عطا